یہ دنیا کی بہت زیادہ بہترین کلاسیکل کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور چونکہ پوری انٹائر بک از آن اسٹریٹجی، تو اس لیے اس کو جو ہے ایک اسپیشل پلیس حاصل ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دنیا کی جو کتابیں ہیں وہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہیں. دیٹ از آن وار اسٹریٹجی. اور پھر اس کے بعد اس کتاب سے بہت ساری بزنس اسٹریٹجیز لوگوں نے ڈرائیو کی ہیں. تو یہ اس کتاب کی خاص بات ہے، اور حالانکہ یہ ہارڈلی 70-80 پیجز کی کتاب ہے جو اوریجنل کتاب ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ کمنٹری کے ساتھ اس کو پبلش کراتے ہیں اپنی کمنٹری کے ساتھ. آئی وڈ ریکمینڈ یو کہ یہ کتاب اور دا پرنس اور چانکیہ کی جو رائٹنگز ہیں، جس کا اردو ترجمہ بہت کافی زیادہ آ گیا ہے، اردو میں بہت سارے بڑی کتاب اس کے اوپر آ گئی ہے، میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا. وہ ظاہر ہے کہ لوگوں نے اپنی کمنٹری کے ساتھ لکھا ہوگا، لیکن یہ کہ اگر آپ ان کو سمجھ لیں تو یو ول انڈرسٹینڈ کہ پالیٹکس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے اور پالیٹکس کیسے چلتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میں آپ لوگوں کو شروع میں ہی بتا چکا ہوں کہ یہ شکایت کرنا بیکار ہے کہ ہماری آرگنائزیشن میں پالیٹکس بہت ہے، یا ہمارے ملک میں پالیٹکس بہت ہے، یا ہمارے خاندان میں پالیٹکس بہت ہے. آپ کہیں اور چلے جائیں، وہاں پہ بھی یو ول فائنڈ پالیٹکس. تو بیٹر انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ہینڈل اے پولیٹیکل سچویشن، اے پولیٹیکل وار. تو یہ 3 کتابیں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گی. مائی اسٹرانگ ریکمنڈیشن از کہ ان تینوں کتابوں کو آپ لوگ پڑھیں. تو دیکھو، اب اس نے جو لکھا ہے نا وہ وار کے پرسپیکٹو میں لکھا ہے، اسٹیٹ کے پرسپیکٹو میں لکھا ہے، اسٹریٹجی کی ملٹری اسٹریٹجی کے پرسپیکٹو میں لکھا ہے. میں اس کی کوٹیشن پڑھوں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی یہ ملٹری اسٹریٹجی ہے اور اس سے یہ بزنس اسٹریٹجی ڈرائیو ہوئی ہے. اور آپ لوگوں کو میں نے بزنس اسٹریٹجی کے اوپر ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کر کے دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کو ضرور پڑھیے گا، سنیے گا. وہ کہہ رہا ہے وار از اے میٹر آف وائٹل امپورٹنس ٹو دا اسٹیٹ. کسی بھی اسٹیٹ کے لیے وار بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وار میں آ جائے، چاہے وہ کسی پہ وار امپوز کرے یا ان کے اوپر کوئی وار امپوز کر دے، اٹ از آف وائٹل امپورٹنس، اٹ از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ. اور اس سے یا تو آپ سروائیول کی طرف جائیں گے، اور اگر وار اف یو لوز دا وار یو ول بی روئنڈ. تو چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، دیئر فور اٹ شوڈ بی اسٹڈیڈ تھورلی. یہ تو ہو گئی وار کی بات. اب آپ اس کو وار سے ہٹا کر کے اس کی جگہ پہ ڈال دیں کمپٹیشن. تو کمپٹیشن از اے میٹر آف وائٹل امپورٹنس فار آرگنائزیشنس، اے میٹر آف لائف اینڈ اور ڈیتھ. دس از آئدر دا روڈ ٹورڈ سروائیول اور روئن. ٹھیک ہے، اینڈ سنس اٹ از ویری امپورٹنٹ سو اٹ شوڈ بی اسٹڈیڈ تھورلی. تو جو کمپٹیشن ہے اس کو آپ کو تھورلی اسٹڈی کرنا چاہیے. اور چونکہ اس میں آپ کے سروائیول کا مسئلہ ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا کمپٹیٹر آپ کو روئن کر دے گا. آپ اپنا کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج مینٹین کریں گے تبھی سسٹین کر سکیں گے. تو یہ دیکھیے وار کے بارے میں بتایا، آپ اس کو ڈائریکٹلی کنورٹ کر سکتے ہیں بزنس کے بارے میں. دیٹس وائی اٹ از ریٹن ان دا بک آف بزنس اسٹریٹجی. پھر اب جو دوسرا اس کا کہہ رہا ہے کہ وار فیئر از بیسڈ آن ڈسیپشن، یعنی وار میں دھوکہ دیا جاتا ہے اور وار میں دھوکہ دینا جائز ہے. وین نیئر دا اینیمی میک اٹ سیم دیٹ یو آر فار اوے. جب آپ اینیمی کے بہت قریب ہوں تو اس کو ایسا فیل کرائیں کہ جیسے آپ اس سے بہت دور ہیں. وین فار اوے میک اٹ سیم دیٹ یو آر نیئرر. جب بہت دور ہوں تو آپ اس کو ایسے لگے کہ آپ بہت قریب ہیں. جیسے آپ گوریلا وار اسٹارٹ کر دیں، ایڈوانس میں کوئی ٹروپس بھیج دیں جو ان کے ساتھ گوریلا وار کرے، تو اس سے کیا لگے گا کہ یو آر ویری نیئر. ہولڈ آؤٹ بیٹس ٹو لیور دا اینیمی. بیٹس کہتے ہیں جیسے بکری کو آپ باندھتے ہیں نا شیر کے شکار کے لیے، وہ ایک بیٹ ہے، پھندا ہے. اور یا ریچھ کا شکار کرنے کے لیے زمین پہ گھڑا کھود دیتے ہیں آپ، اور اس کے اوپر آپ سب وہ ڈال دیتے ہیں سارے پتے وتے، تو ریچھ جب ادھر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کے لیے بیٹ ہے. اور پھر لیور کا مطلب ہوتا ہے اٹریکٹ کرنا. تو آپ کوئی ایسا بیٹ لائیں جس سے اینیمی اٹریکٹ ہو. اور جیسے آپ کے ملک پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے
کوئی ایک گاؤں ایسا کر دیں کہ جیسے بالکل خالی ہے، تو ان کو یہ لگے گا کہ سارے آپ لوگ بھاگ گئے ہیں شاید جنگ کے میدان سے، تو وہاں پہ آئیں گے وہ، تو آپ ان کو اپنے جگہ پہ گھیر کر مار سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں. وی آر ناٹ گوئنگ ان ٹو دا ڈیٹیلز آف ملٹری اسٹریٹجی. آور فوکس از آن بزنس اسٹریٹجی. ٹھیک ہے. اسٹرائک دا انیمی وین ہی از ان ڈس آرڈر. جب انیمی ڈس آرڈر میں ہو، یعنی خود اس کے اندر پینک ہوا وہ آپس میں لڑ رہے ہوں، اس وقت آپ اسٹرائک کریں، اٹ میک سینس، اور اس وقت یو ول بی وننگ دا وار. اور اگر انیمی اوائڈ دا انیمی وین ہی از اسٹرانگر. جب انیمی اسٹرانگ ہو تو اس کو آپ اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ اسٹرانگر انیمی آپ کو کرش کر سکتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ انگیجمنٹ ڈس انگیجمنٹ تو رکھیں، لیکن آپ ڈائریکٹ کنفرنٹریشن اور ڈائریکٹ وار کو اوائڈ کریں. اگر آپ کا اوپوننٹ از آف کولیرک ٹیمپر، یعنی اس کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، تو ٹرائی ٹو اریٹیٹ ہم، اس کو غصہ دلانے کی کوشش کریں. کیونکہ جب آپ کے انیمی کو غصہ آتا ہے، آپ اس کو غصہ دلائیں گے، غصے میں وہ غلط اسٹریٹجی کے ساتھ، یا غصے میں وہ بغیر کسی اسٹریٹجی کے ساتھ کوئی ایکشن کرے گا جس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ پہنچا سکتے ہیں. اگر وہ بہت ایروگنٹ ہے، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ خود سری ہے، ایگو ہے، تو آپ اس کے ایگوٹزم کو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، تاکہ وہ ایگو جب اس کی ٹچ ہوگی، ہرٹ ہوگی، تو وہ اریٹیٹ ہو کر کے کوئی غلط اسٹریٹجی اپنائے گا یا جلدی میں کوئی غلط کام کرے گا. If enemy troops are well prepared after reorganization، یعنی آپ کے دشمن کے جو ٹروپس ہیں اپنے آپ کو ری آرگنائز کر کے ویل پریپیئرڈ ہو گئے، تو آپ ان کو ویئر ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. یعنی ان کو مثال کے طور پہ آپ ان کی سپلائی لائن کاٹنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ ان کے اندر ویئر اینڈ ٹیئر پیدا ہو، وہ تھوڑا سا ڈیموٹیویٹ ہو، اور اس سے آپ پھر وار میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اف دے آر یونائٹیڈ ٹرائی ٹو سو ڈسینشن امانگ دیم. اگر یونائٹیڈ ہے تو ان کو کسی طریقے سے ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کریں. اٹیک دا انیمی وین ہی از پریپیئرڈ اینڈ اپیئر ویئر یو آر ناٹ ایکسپیکٹیڈ. یعنی انیمی پہ اس وقت اٹیک کریں جب وہ پریپیئرڈ نہ ہو، اور وہاں پہ اپیئر ہوں جہاں پہ وہ آپ کو ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو. تو یہ اس کی وار کی اسٹریٹجی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کو آپ بزنس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ بزنس میں ڈسیپشن نہیں ہے. بزنس میں ایتھیکل ویلیوز چلتی ہے، ریگولیشنز چلتی ہیں. یو نیڈ ٹو فالو دوز ایتھیکل ویلیوز. ریگولیٹری کمپلائنس از آلسو امپورٹنٹ، تو آپ ان کو بریچ نہیں کر سکتے. پھر تو اس کو آپ کیسے کریں گے؟ تو یہاں پہ ڈسیپشن نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ کمپٹیشن. ہاں سیکریسی ہے، یہاں پہ ڈسیپشن نہیں ہے بلکہ سیکریسی ہے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کی سیکریسی مینٹین کریں، اور پھر جب وین یو ول کم اپ ود اے نیو پروڈکٹ ان دا مارکیٹ، سو یور کمپیٹیٹرز ول ناٹ بی پریپیئرڈ. تو یو کین مینٹین اینڈ یو شوڈ مینٹین یور سیکریسی. اور دیئر آر آرگنائزیشنز ہو مینٹین دیئر سیکریسی. جب ایپل لانچ کر رہا تھا تو ان لوگوں کو یہ تو پتہ تھا کہ ایک موبائل لانچ کرنے جا رہے ہیں. So most of the competitors were thinking it is just another mobile, but they were working on something of very advanced level to capture the market. تو وہ سیکریسی مینٹین کرنے کی وجہ سے کیا فائدہ ہوا کہ جب انہوں نے لانچ کیا تو دے کاٹ دا مارکیٹ وتھ سرپرائزز، اور پھر دے وان دا مارکیٹ شیئر. خاص طور پہ اپر مارکیٹ انہوں نے پورا لے لیا، اور اس کی وجہ سے پھر اور جو دوسرے اینڈرائڈز آئے تو نمبر 1 کمپنی کمپٹیٹر جو ہے ان کا نوکیا، وہ بند ہو گیا، بینکرپٹ ہو گیا. تو پھر اسی طریقے سے جب آپ اپنے انیمی کے نیئر ہیں تو آپ اس کو ایسا فیل کرائیں کہ آپ اس سے بہت دور ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر یونیلیور پہلے سے موجود ہے اور پی این جی پاکستان میں آنا چاہتی ہے، تو یونیلیور کو فیل نہیں ہونا چاہیے کہ پی این جی از کمنگ ٹو پاکستان. اینڈ ون فائن ڈے اٹ کمس ایز اے سرپرائز ٹو دیم کہ بھائی پی این جی از ان پاکستانی مارکیٹ اینڈ دے آر ویری مچ انٹو دا بزنس. تو وہ اتنے پریپیئرڈ نہیں ہوں گے، اور آپ کافی حد تک پریپریشن کر چکے ہوں گے. تو اسی طریقے سے اگر آپ دور بھی ہوں، مثال کے طور پر آپ پاکستانی مارکیٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، پھر بھی آپ ایسے ایکشنز لیں جس کی وجہ سے یہاں پہ جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے وہ پینک میں رہے کہ شاید دے آر کمنگ ٹو پاکستان، ایون ایف یو ڈونٹ ہیو اینی انٹینشن ٹو کم ٹو پاکستان اور اینی ادر مارکیٹ. ہولڈ آؤٹ بیٹس ٹو لیور دا انیمی. یعنی بیٹس کہتے ہیں جو بکری ہوتی ہے، آپ کو بتایا وہ ایک بیٹ ہے.
تو لیکن آپ جو ہے وہ بیٹ نہیں یوز کر سکتے کیونکہ یہ ڈسیپشن ہے. تو بزنس میں آپ بیٹ یوز نہیں کر سکتے، لیکن آپ دوسری اس طرح کی اسٹریٹجیز یوز کر سکتے ہیں جس سے جو ہے آپ کا کمپٹیٹر آپ کی اسٹریٹجی کو مس ریڈ کر سکتا ہے. اور جب آپ کے کمپٹیٹرز ڈس آرڈر میں ہوں، دیٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو انٹر ان ٹو دا مارکیٹ. اگر وہ آلریڈی آرڈرلی ہیں، آرگنائزڈ ہیں، ویل پریپیئرڈ ہیں، تو اس مارکیٹ میں پینیٹریٹ کرنے سے یو ول فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو پینیٹریٹ ان ٹو دا مارکیٹ. رائٹ ٹائم از جب آپ کے کمپٹیٹرز پریپیئرڈ نہیں ہیں، دین یو مے انٹر ان ٹو دیٹ مارکیٹ. اور اگر جب آپ کا انیمی اسٹرانگ ہے تو آپ اس کو ہٹ نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے جواب دے سکتا ہے. اگر آپ کا انیمی، آپ کا جو کمپٹیٹر ہے وہ ریئیکٹیو ہے یا اپنے آپ کو نمبر ون سمجھتا ہے اور اس کے اندر وہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہے، تو دیٹ از این اپرچونیٹی فار یو ٹو ٹیپ دیٹ مارکیٹ بیکاز دے آر اوور کانفیڈنٹ اینڈ دے ول ناٹ ٹیک یو سیریسلی. اینڈ اے کلاسیکل ایگزامپل ان پاکستانی مارکیٹ in that perspective is of Tapal Tea. Tapal Tea was a retailer in Jodia Bazaar. So when they entered into the market with Danedar Chai, no other competitors took them seriously. اور ان کو سیریس نہیں لیا، تو ایز اے ریزلٹ جو کمپٹیٹر تھا یونیلیور، دے ٹک 6 years to respond. And by that time Tapal took over a larger share of Karachi market. تو اس لیے جب آپ کا انیمی یہ سوچے کہ بھائی یہ تو بچے ہیں، یہ کیا ہمارا مقابلہ کریں گے، دین دیٹ از دا رائٹ ٹائم، انیمی نہیں کمپٹیٹر ٹو انٹر ان ٹو دیٹ مارکیٹ بیکاز دے ول ناٹ رسپونڈ پراپرلی. اور جب پریپیئرڈ نہیں ہے تو اس وقت دیٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو انٹر ان ٹو دیٹ مارکیٹ وین یور کمپٹیٹرز آر ناٹ پریپیئرڈ. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس کہ اس کی وار اسٹریٹجی کیا ہے اینڈ ہاؤ وی آر کنورٹنگ انٹو بزنس. اچھا، اس کے بعد جو تیسری چیز اس نے بتائی ہے کہ اسپیڈی وکٹری از دا مین آبجیکٹ ان وار. یعنی اگر وار میں آپ کو سلو وکٹری مل رہی ہے، آپ نے ان کو بسیچ کیا ہوا ہے، آپ ان کے قلعے کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ باہر نکلیں گے تو ہم حملہ کریں گے اور اٹ میں ٹیک 1 year، تو اف دس از لانگ ان کمنگ، یعنی بہت ٹائم لگ رہا ہے، تو ویپنز جو ہے بلنٹڈ ہو جائیں گے، یعنی ویپنز کو زنگ لگ جائے گا، مورال ڈپریس ہو جائے گا آپ کی آرمی کا. تو وین دا آرمی انگیجز ان پروٹریکٹڈ کیمپینس، یعنی آرمی جب کسی لمبے کیمپین میں انگیج ہوتی ہے، دا ریسورسز آف دا اسٹیٹ ول فال شارٹ، یعنی اسٹیٹ کے بہت زیادہ ریسورسز لگ رہے ہوتے ہیں وار میں. اور جب پروٹریکٹڈ کیمپین ہے، بہت لمبی کیمپین ہے، تو اس میں زیادہ ریسورسز لگتے ہیں. ٹھیک، تو دس وائل وی ہیو ہرڈ آف اسٹوپڈ ہیسٹ ان وار، یعنی یہ بھی غلط ہے کہ آپ اسٹوپڈیٹی کے ساتھ، بہت ہیسٹ کے ساتھ کسی وار میں انٹر ہو جائیں. وی ہیو ناٹ یٹ سین اے کلیور آپریشن دیٹ واز پرولونگڈ، اور کوئی ایسا کلیور آپریشن بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے جو پرولونگڈ ہو اور اس کو ہم کہیں کہ بہت اچھے ریزلٹس آئے اس کے. تو نہ تو وار کو پرولونگڈ ہونا چاہیے اور نہ وار میں آپ ہیسٹیلی انٹر ہو، بلکہ بہت پریپریشن کے ساتھ انٹر ہو. مثال کے طور پر آپ کے سامنے ریسنٹ وارز کی ایگزامپل موجود ہے جس کے اندر ایک کے پاس ریسورسز بہت زیادہ تھے، دوسرے کے پاس ریسورسز بہت کم تھے. تو جن کے پاس ریسورسز کم تھے وہ گوریلا وار میں انٹر ہوئے اور انہوں نے ایک اسٹرانگر آرمی جو کہ بہت ریسورسز تھے جن کے پاس، ان کو انگیج کر کے اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم ڈی موٹیویٹ کر دیا بیکاز دے ور ناٹ گیٹنگ ریزلٹس. تو جب آپ کسی وار کو پرولونگ کرنا پڑتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کے ریسورسز ضائع ہوں جو زیادہ اسٹرانگر پوزیشن میں، اور آپ اپنے ریسورسز کو بچا کر رکھیں. تو یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو آئی تھنک کہ دس از الائنڈ، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب ایٹ ٹائمس این ایٹریشن آپ کے اوپر جو ہے وہ لانگ وار از امپوزڈ آن یو. تو وین یو آر ناٹ انگیجنگ ان ٹو دیٹ بٹ سم ون امپوزز دیٹ لانگ وار آن یو، جب آپ کے اوپر کوئی لانگ وار امپوز کرے تو پھر آپ اس کو گوریلا وار سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. اور دنیا میں دیر آر نیومرس ایگزامپلس جس کے اندر ایک بڑی آرمی کو گوریلا وار سے بالآخر ڈیمورلائز کر کے واپس کر دیا نیٹو فورسز نے. اچھا، تو اسی طریقے سے اس کو اگر آپ امپلیمنٹ کریں بزنس کے اوپر،
کہ اسپیڈی وکٹری از دا مین آبجیکٹ ان دا وار. تو اسپیڈی مارکیٹ انٹری از دا مین آبجیکٹ ان اے کمپٹیشن. اگر مارکیٹ میں آپ سلو انٹر ہوں گے تو آپ کے کمپٹیٹرز آپ کو رسپونڈ کریں گے. اگر مارکیٹ میں آپ اسٹرانگلی امپلیمنٹ ہو کہ اپنے مارکیٹنگ پلان کو امپلیمنٹ کریں, آپ کی سپلائی چین بہت اچھی ہو اور تمام ریٹیلز میں آپ ایک ہی دفعہ انٹر ہو جائیں, دین اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار یور کمپٹیٹر ٹو ریپلائی. تو اگر آپ اس کو بہت سلو کریں گے دین کمپٹیٹرز ول ہیو ایمپل ٹائم ٹو ریسپونڈ ٹو یور اسٹریٹجی. مگر اس کا یہ مطلب ہے نہیں ہے کہ آپ کسی مارکیٹ میں ہیسٹیلی انٹر ہو جائیں, بلکہ آپ ویل پریپیئرڈ ہو کے انٹر ہوں گے تو یو ول بی سکسیزفل. ویل prepared and speedy. Next thing is, generally in war the best policies to take a state intact to ruin it is inferior to this. یعنی اگر آپ کسی اسٹیٹ کو انٹیکٹ لے لیں تو یہ سب سے اچھی اسٹریٹجی ہے, یعنی صحیح حالت میں لے لیں, اور اس کو روئن کرنا پڑے تو دس از انفیریئر ٹو دس اسٹریٹجی. پھر اس کے بعد کسی کی اینیمی کے پوری آرمی کو کیپچر کرنا بہت بہتر ہے کمپیئر ٹو کہ اسے آپ ڈسٹرائے کر دیں. تو ڈسٹرکشن از ناٹ گڈ. انٹائر ٹو ٹیک انٹیکٹ ریجیمنٹ, اے کمپنی اور اے اسکواڈ از بیٹر دین ٹو ڈسٹرائے اٹ. یعنی آپ کوئی کمپنی, ریجیمنٹ یا اسکواڈ کو پورے کا پورا کیپچر کر لیں اینیمی کے تو وہ زیادہ بہتر ہے کمپیئر ٹو آپ انہیں کل کر دیں یا ان کے ریسورسز کو روئن کر دیں. For to win 100 victories in 100 battles is not the epitome of skill. یعنی یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ 100 بیٹلز میں انٹر ہوئے اور 100 وکٹریز آپ کو مل گئی, بلکہ کمال یہ ہے کہ ٹو سبڈیو دا انیمی وداؤٹ فائٹنگ, کہ آپ انیمی کو فائٹ کیے بغیر سرنڈر پہ فورس کریں کہ وہ سرنڈر کریں. اور یہ اٹ از سپریم ایکسلنس, یہ بہترین اسٹریٹجی ہے, یہ بہترین ایکٹ ہے. Those skilled in war subdue the enemy's army without battle. جو وار میں زیادہ اسکلڈ ہوتے ہیں وہ انیمی کو بغیر بیٹل کے کیپچر کر لیتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا آپ کا سنزو جو وار کے متعلق کہہ رہا ہے کہ بھائی روئن کرنا صحیح نہیں ہے, پوری آرمی کو آپ کیپچر کریں. بیکاز نارملی یہ ہوتا ہے کہ آرمی کو جب آپ کیپچر کرتے تو آپ کے پاس دو آپشنس ہو جاتے ہیں. یو آر ان اے پوزیشن آف نیگوسیشن, اسٹرانگر پوزیشن آف نیگوسیشن, اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کو اپنی آرمی میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. نارملی اٹ ہیز ہیپنڈ مینی ٹائمس کہ جب آپ کسی کو آرمی کو کیپچر کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو جوائن کر لیتے ہیں. یہ بہت کامن, بہت زیادہ یہ ایسا ہوتا رہتا ہے. اچھا جناب, تو اس کو اب ہم بزنس کے ٹیکٹکس میں دیکھیں تو کیا ہے. بزنس کے ٹیکٹکس میں یہ ہے کہ آپ اپنے کمپٹیٹر سے اتنا کمپیٹ کریں کہ اس کو سروائیول کا موقع دیں, لیکن جب وہ ایگزاسٹ ہو گیا اور اب آپ سے کمپیٹ نہیں کر پا رہا, واٹ یور انیمی ول ڈو, enemy will try to sell itself into the market. Now it is time for you to purchase that unit or the entire company. So it is superior کہ آپ اس کو ٹیک اوور کریں, مرجر کریں, ایکوزیشن کریں, نہ کہ آپ اس کو ہسٹائل ٹیک اوور کریں. یعنی اس کو اتنا دیوار سے لگا دیں کہ وہ بالکل اس کے ریسورسز ختم ہو جائیں, وہ اپنی مشینریز کو سیل کر دیں, اور جو ان کا جو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے, کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے, وہ بھی روئن ہو جائے. اور اس صورت میں وین یو ول پرچیز اٹ یو ول گیٹ نتھنگ بٹ گاربیج. ٹھیک ہے, جیسے ابھی اسٹیل مل 6 سال سے بند ہے, اب اس کی کنڈیشن اور ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے. تو جو بھی صاحب اسے پرچیز کریں گے یا جو بھی گروپ اسے پرچیز کرے گا, دے ول فائنڈ اٹ ان ویری بیڈ کنڈیشن, اور جو بیچنے والے ہیں ان کو بھی بہت کم پیسے ملیں گے. تو اس لیے آپ اپنے جو اپوننٹ ہیں ان کو بالکل دیوار سے نہیں لگائیں, کیونکہ دیوار سے لگائیں گے تو وہ پھر ریئیکٹ کر سکتا ہے اور پھر بالکل روئن ہو جائے گا, تو آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا. نہ آپ اسے ٹیک اوور کر سکتے ہیں, نہ مرجر کر سکتے ہیں, نہ ایکوزیشن کر سکتے ہیں. تو اس لیے سنجو کہتا ہے کہ آپ اپنے اینیمی کو کیپچر کریں, اس کو روئن نہ کریں. اوکے, دا آرٹ آف یوزنگ ٹروپس از دس. ٹروپس یعنی کہ آپ کی آرمی جو ہے, یعنی آپ اپنی آرمی کو کیسے یوز کریں گے. اس نے کہا وین 10 to the enemy is 1 surround him.
اگر آپ 10 ٹائمز ہیں اپنے انیمی کے مقابلے میں، آپ اسے سراؤنڈ کر کے کیپچر کر لیں. وین 5 ٹائمز ہز اسٹرینتھ اٹیکنگ، اگر آپ 5 ٹائمز اسٹرانگر ہیں آپ اس کے اوپر اٹیک کریں اینڈ یو ول بی اے ونر ان دا بیٹل. اگر آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے اور آپ اپنے انیمی کو سمجھتے ہیں. اف ڈبل ہز اسٹرینتھ ڈیوائڈ ہم، اگر آپ ڈبل اسٹرینتھ میں ہیں اور یعنی آپ 2 ہیں وہ 1 ہیں تو ان کو ڈیوائڈ کر دیں. ڈیوائڈ کر کے آپ درمیان میں سے جب راستہ بنائیں گے تو اب وہ فردر آپ کی اسٹرینتھ کا اور آدھا 1/4 ہو گئے. Now it will be easier for you to capture them. If equally matched، اگر ایکول ہیں آپ دونوں تو آپ ان کو صرف انگیج کریں with some good plans. ٹھیک ہے، انگیج رکھیں ان کو کچھ گڈ پلان کے ساتھ. if weaker، اگر آپ ویک ہیں اس کے مقابلے میں یعنی آپ کی اسٹرینتھ ان کے مقابلے میں کم ہے، be capable of withdrawing. ٹھیک ہے، آپ ودرا کریں، اپنے آپ کو ودرا کر لیں. اینڈ ایف ان آل ریسپیکٹس unequal، بی کیپیبل ٹو eluding him. ٹھیک ہے، اگر آپ ان ایکول ہیں اس کے مقابلے میں تو پھر آپ ایلیوٹ کریں اس کو، اور کیا کہتے ہیں اس کو کسی ایسے لالچ میں ڈالیں جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہو. تو یہ تو ہو گئی وار اسٹریٹجی. اب آپ دیکھ لیجئے اس کا بزنس اسٹریٹجی کیا ہے کہ جب آپ بہت اسٹرانگ ہیں مارکیٹ کے اندر تو آپ اگر اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ اپنے کمپٹیٹرز کے مقابلے میں 10 ٹائم زیادہ اسٹرانگ ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ اس کو سراؤنڈ کر کے کیپچر کر سکیں. اور اگر 5 ٹائمز اسٹرانگ ہے اسٹل یو آر ان اے پوزیشن ٹو ڈیولپ این ایگریسو اسٹریٹجی. اور اگر ڈبل ہے اسٹرینتھ میں تو پھر آپ کوشش کریں کہ وہ ان مارکیٹس میں بھی چلے جائیں جہاں پہ جانا ان کے لیے، ان جانے کی وجہ سے ان کے ریسورسز ڈیوائڈ ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ وہ کراچی میں ہیں، اب آپ اس طرح سے لاہور میں کچھ ایکٹیویٹیز کریں کہ ان کے لگے کہ لاہور بھی ایک اٹریکٹیو مارکیٹ ہے اور وہ لاہور میں بھی چلے جائیں انپریپیئرڈ، تو کیا ہو گئے ان کے ریسورسز ڈیوائڈ ہو جائیں گے. جب ان کے ریسورسز ڈیوائڈ ہو جائیں گے آپ کے لیے کمپیٹ کرنا آسان ہو جائے گا. اور اگر آپ ایک جیسے ہیں، نمبر 1 نمبر 2 رہتے ہیں، کبھی نمبر 1 وہ ہو جاتا ہے کبھی نمبر 1 آپ ہو جاتے ہیں، تو آپ کو بہت گڈ پلان کے ساتھ ان کو انگیج کرنا پڑے گا. اور اگر آپ ان ایکول ہیں، اسمالر ہیں، تو یو مسٹ بی ایبل ٹو ودرا، اور ودرا کر کے آپ کسی نش مارکیٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں. اچھا، اگلا جو رول وہ اصول بتا رہا ہے، پرنسپل بتا رہا ہے کہ نو یور اینیمی اینڈ نو یور سیلف اینڈ ان 100 بیٹلس یو ول نیور بی ڈیفیٹڈ. اگر آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں اور اپنے اینیمی کو جانتے ہیں تو آپ کو 100 بیٹلس میں بھی ڈیفیٹ نہیں ہوگی. سمپل سوارٹ کہہ رہا ہے. If you know your strengths and weaknesses and you know the opportunities and threat outside your organization, then you can develop a strategy which will be sustainable. یہ سمپلی SWOT انالیسس کی بات کر رہا ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے when you are ignorant of the enemy but know yourself, chances of winning or losing are equal. یعنی اگر آپ کو اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز تو پتہ ہے لیکن اپرچونیٹیز اور تھریٹ کا نہیں پتہ ہے، تو یہ ہوگا کہ آپ ایک دفعہ وار کو جیتیں گے تو ایک دفعہ وار ہاریں گے. اور اگر if ignorant of both of your enemy and yourself, you are sure to be defeated in every battle. اور اگر نہ اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کا آپ کو پتہ ہے نہ آپ کو مارکیٹ کی اپرچونیٹیز اور تھریٹ کا پتہ ہے تو ہر وار میں ڈیفیٹ ہو. سمپلی یہ SWOT انالیسس کو ایکسپلین کر رہا ہے. اچھا جناب، اگلا پوائنٹ ہے اس کا، ہی ہو آکوپائز دا فیلڈ آف بیٹل فرسٹ اینڈ اویٹس ہز اینیمی از ایٹ ایز. وہ جو بیٹل فیلڈ میں پہلے جاتا ہے اس کو ایڈوانٹیجز پوزیشن مل جاتی ہے، وہ چڑھائی کی پوزیشن پہ جا سکتا ہے، وہ ایسی جگہ پہ اپنی فوج کو رکھ سکتا ہے جہاں پہ زمین اچھی ہو، اور وہاں پہ اپنے فوج کو رکھ سکتا ہے جہاں پہ اس کا پانی کا ایکسیس ہو اس کو، تو وہ ایڈوانٹیجز پوزیشن میں آ گیا. And he who comes later to the scene and rushes into the fight is very weary. یعنی وہ جو کہ بیٹل سین پہ پہنچتا ہے دوسرا ہوتا ہے تو ویسے ہی جو ہے وہ ویری پوزیشن میں ہے کہ اس کو ٹیئر ڈاؤن کرنا آسان ہے. And therefore those skilled in war bring the enemy to the field of battle and are not brought there by him. جو وار میں اسکلڈ ہوتے ہیں وہ اپنے انیمی کو اپنے پسندیدہ بیٹل فیلڈ میں لا کر شکست دیتے ہیں، نہ کہ
وہ ان کے بیٹل فیلڈ میں جا کر کے ڈیفیٹ حاصل کرتے ہیں. Thus when the enemy as it is be able to tire him. جب enemy at ease ہو, آرام کر رہا ہو, اس کو آپ ٹائر کریں, اس کو پریشان کریں. when well fed, اچھا کھا پی رہا ہو, be able to starve him. کوشش کریں کہ اس کی سپلائی لائن کاٹ دیں تاکہ وہ اسٹارونگ یعنی کہ بھوک کا شکار ہو جائے. when at rest, جب آرام کر رہا ہو, be able to make him move. کوشش کریں کہ اس کو ادھر ادھر بھگائیں. اچھا, اس کو اب یہ تو ہو گئی اس کی ملٹری اسٹریٹجی. Now we will convert it into business strategy. تو یہ he who occupies the field of battle first, یہ بیسیکلی فرسٹ موور ایڈوانٹیج کی بات کر رہے ہیں. مارکیٹ میں بھی جو فرسٹ موور ہوتا ہے اسے ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ بزنس میں جو فرسٹ موور ہوتا ہے بہت سارے بزنسز میں اس کو وہ ایڈوانٹیج ایسا مل جاتا ہے کہ دے آر آلویز ایبل ٹو and for many years, not always available, to enjoy that first mover advantage for many years in the market. تو جیسے پاکستانی مارکیٹ میں یونیلیور پہلے آیا تو یونیلیور کو فرسٹ موور ایڈوانٹیج ہے. لیکن یہاں پہ میں بتا دوں کہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج کے ساتھ سیکنڈ موور ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے. جیسے موبائل کی مارکیٹ میں سب سے پہلے فرسٹ موور جو میجر پلیئر تھا وہ نوکیا آیا تھا, اس کو فرسٹ موور ایڈوانٹیج تھا. And they were selling their mobiles all over the world. تو جو دوسرے جو برانڈس تھے وہ سیکنڈ موور تھے. ایپل بھی سیکنڈ موور ان دا مارکیٹ تھا, لیکن وہ سیکنڈ موور نے جب مارکیٹ کو دیکھا تو اس نے رولز آف دا گیم چینج کر دیا. اس نے کہا اس طرح نوکیا سے میں $20 کے موبائل میں تو کمپیٹ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ہم رولز آف دا گیم چینج کر لیتے, اوپن آرکیٹیکچر پہ اینڈرائڈ لے کر کے آتے. اینڈرائڈ کے بیس پہ اس نے جب ایپل بنایا تو سیکنڈ موور نے فرسٹ موور کو آؤٹ آف دا مارکیٹ کر دیا, بینکرپٹ کر دیا. تو فرسٹ موور ایڈوانٹیج اپنی جگہ پہ ہے, خاص طور پہ جب کمپٹیشن صرف دو بڑے کمپٹیٹرز کے درمیان ہو, ڈیوپولی کی سچویشن ہو. لیکن جب ڈیوپولی کی سچویشن نہ ہو, بہت سارے کمپٹیٹرز ہوں, تو بعض اوقات سیکنڈ موور بھی اپنے فرسٹ موور کو آؤٹ کلاس کر سکتے ہیں. Analyze the enemy's plans so that you will know his shortcomings as well as his strong points. یہ تو بالکل سمپلی اپورچونیٹیز اور تھریٹ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ شارٹ کمنگس کیا ہیں انیمی کی, یعنی آپ کے کمپٹیٹرز کے جو ویکنیسز ہیں وہ کیا ہیں اور اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں. تو یہ اس کی بات کر رہے ہیں. ایجیٹیٹ ہم ٹو اسرٹین دا پیٹرن آف ہز موومنٹ, اور تھوڑا سا آپ مارکیٹ کو اپسیٹ کریں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کس طریقے سے ریٹیلیٹ کرتا ہے. lure him out to reveal his dispositions and to ascertain his position. اس کو کسی طریقے سے کوئی لالچ دے کر کے ایسے مارکیٹ میں لانے کی کوشش کریں جس سے پتہ چلے کہ اس کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے, مارکیٹنگ پوزیشن کیا ہے, اسٹریٹجک پوزیشن کیا ہے. لانچ اے پروبنگ اٹیک ٹو لرن ویئر his strength is abundant and where deficient. کوئی آپ ایسا پروبنگ اٹیک کر سکتے ہیں جس سے پتہ چل جائے کہ اپوزٹ آرمی کی اسٹرینتھ کیا ہے, ویکنیس کیا ہے. It is according to the situation that plans are laid for victory. یعنی کہ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں اڈاپٹیو اسٹریٹجک پلاننگ کی, کہ جیسے جیسے سچویشن چینج ہو رہی ہے آپ کی اسٹریٹجی میں اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں according to the response of your competitors and according to the response of your environment. But the multitude does not comprehend this. لیکن زیادہ تر جو بڑے لوگ ہیں یہ اس کو نہیں سمجھتے, کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے اسٹریٹجسٹ والا دماغ چاہیے. تو اگر آپ کے پاس اسٹریٹجک والا مائنڈ ہے, اسٹریٹجسٹ والا مائنڈ ہے اور اسٹریٹجسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو جب تک کہ یہ نہیں پتہ ہو کہ آپ کے کمپٹیٹرز کی شارٹ کمنگس کیا ہیں, اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, تو اس کے پیٹرن آف موومنٹ کیا ہے, تو پھر آپ اس کے اوپر ایگریسو اسٹریٹجی کر کے دیٹ میں فائر بیک. اوکے, تھرڈ یہ ہے, یہ لاسٹ ہے آرٹ آف وار کا, یہ 3 سلائڈس ہیں. تو ایک آرمی از لائک واٹر. اب وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے, بٹ جسٹ ایز فلوئنگ واٹر اوائڈ دا ہائٹس اینڈ ہیز ہیسٹنس ٹو دا لو لینڈس. پانی کیا کرتا ہے, پانی کبھی بھی جو اس کی اپنی فورس ہے اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں نہیں جاتا ہے بلکہ اپنی فورس کی ڈائریکشن میں جاتا ہے. یعنی پانی اپنے ساتھ الائنڈ ہے, پانی جو ہے اوپر کی طرف نہیں جاتا. پانی کا فورس کی ڈائریکشن چونکہ نیچے کی طرف ہے
اس لیے وہ ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے. تو آپ کے فورس کی جس طرح کی ڈائریکشن ہے, جس طرح کی اورینٹیشن ہے, آپ اس کو اسی طرح یوز کریں. سو این آرمی شوڈ اوائڈ اسٹرینتھ اینڈ اسٹرائٹ ویکنیس. تو اس لیے آرمی جو ہے دوسرے کی اسٹرینتھ کو اوائڈ کرتی ہے اور ویکنیس پہ اٹیک کرتی ہے. بہت سارے جو فائٹنگ کے گیمز ہیں ان کا اصول ہی یہی ہے کہ جو آپ کے اپوننٹ ہے اس کے ویکنیس پہ اٹیک کریں, اس کے اسٹرینتھ پہ نہ اٹیک کریں. اینڈ ایز واٹر شیپس اٹس فلو ان اکارڈنس ود دا گراؤنڈ, یعنی گراؤنڈ کا جیسا شیپ ہوتا ہے اس کے حساب سے واٹر اپنی شیپ بنا لیتا ہے. سو این آرمی مینیجز اٹس وکٹری ان اکارڈنس ود دا سچویشن آف دا انیمی. تو آرمی اگر اپنے آپ کو اس طرح سے شیپ کر سکتی ہے جیسے پانی اپنے آپ کو شیپ کر سکتا ہے, تو وہ اپنی وکٹری کو بھی مینیج کر سکتے ہیں. تو پھر اینڈ ایز واٹر ہیز نو کانسٹینٹ فارم, چونکہ پانی کا کوئی کانسٹینٹ فارم نہیں ہے تو اس لیے وارفیئر کی بھی کوئی کانسٹینٹ کنڈیشنز نہیں ہے. جب وارفیئر کی کنڈیشن چینج ہو رہی ہے تو پانی بھی اپنی شیپ اسی طرح چینج کر لیتا ہے. تو thus one able to win the victory by modifying his tactics in accordance with the enemy situation may be said to be divine. یعنی یہ سمجھ لو کہ اوپر سے یہ تو میں بات بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ وکٹری کے لیے اپنے آپ کو اپنی ٹیکٹکس کو اگر موڈیفائی کر سکتے ہیں تو یو ول بی وکٹوریس اگینسٹ دا انیمی. اب یہ بڑی زبردست بات کی ہے اس نے کہ آپ کی اسٹریٹجی جو ہوتی ہے اور آپ کے جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ فلوئڈ کی طرح ہونے چاہیے, پانی کی طرح ہونے چاہیے. اور جیسی سچویشن ہے, جیسی اسٹریٹجی آ رہی ہے آپ کے کمپٹیٹرز کی طرف سے یا مارکیٹ کنڈیشنز چینج ہو رہی ہے, آپ پانی کی طرح اپنی شیپ چینج کر لیجئے اور ان اکارڈنس ود دیٹ آپ رسپونڈ کر دیجئے اڈاپٹیو اسٹریٹجی کے ساتھ. اور اسٹریٹجی میں چینج آنے کی ضرورت ہے تو چونکہ آپ کی شیپ فلوئڈ ہے تو آپ چینج بھی لا سکتے ہیں. اب دیکھو اس کی ایگزامپل دیکھو تم کہ اب آرگنائزیشنز نے کیا کیا ہے اس کے سنزو کی بیسس کے اوپر. دیکھو امریکنز نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے سنزو کی ٹیچنگ کا, حالانکہ سنزو چائنیز تھا لیکن اس کا فائدہ اٹھایا ہے امریکنز نے. کیسے کہ اب جو یہ جو آرگنائزیشنز کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوتا ہے یہ ریجڈ ہوتا ہے. آپ پی آئی اے کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر دیکھ لیں, پی ایس او کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر دیکھ لیں, اور بہت ساری آرگنائزیشنز کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر دیکھ لیں. وہ اسٹرکچرز ریجڈ ہیں. ریجڈ کا مطلب یہ کہ ایک فکسڈ اسٹرکچر ہے, اسی کے مطابق وہ آرگنائزیشن مینیج کی جا رہی ہے. ایک مینیجنگ ڈائریکٹر ہے, اس کے نیچے ڈائریکٹرز ہیں, ڈائریکٹرز کے نیچے جنرل مینیجرز ہیں, جنرل مینیجرز کے نیچے ڈی جی ایمز ہیں, ڈی جی ایمز کے نیچے مینیجرز ہیں. اٹ از اے ویری فکسڈ ورٹیکل ریجڈ اسٹرکچر. اب اگر آپ اپنی اسٹریٹجی چینج کرتے ہیں تو ہمیں اسٹریٹجی میں یہ پڑھایا جاتا ہے جب آپ اسٹریٹجی چینج کریں تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنا اسٹرکچر بھی چینج کریں. اچھا, جب آپ اسٹرکچر چینج کرنے جاتے ہیں تو جو لوگ اسٹرانگر پوزیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں دے ریزسٹ, کیونکہ کوئی بھی آدمی پسند نہیں کرے گا کہ آپ اس کی اسٹرانگ پوزیشن کو سے ہٹا کر کے اس کی پوزیشن کو ڈائلیوٹ کریں. تو اس اسٹرکچر کی وجہ سے آپ کی اسٹریٹجی کو ریزسٹنس ملتی ہے. ایز اے ریزلٹ آپ اسٹرکچر کو تو نہیں چینج کر پاتے, آپ اسٹریٹجی پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. اینڈ دا مومنٹ یو کمپرومائز آن اسٹریٹجی the organization is ruined. تو امریکنز نے کیا کیا, جیسے ڈیو پوائنٹ میں دیکھ لیجئے اور کئی دوسری آرگنائزیشنز ہیں ان میں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اسٹرکچر بنایا, اس کا نام ہی فلوئڈ اسٹرکچر رکھا ہے. یعنی اس کے اندر اس طرح سے فکس اسٹرکچر ہے ہی نہیں ہے, بلکہ لوگوں کی جابز ہیں اور ان جابز کی ڈسکرپشنز ہیں اینڈ دے کوآرڈینیٹ وتھ ایچ ادر. اس کو ڈائمنڈ اسٹرکچر بھی کہتے ہیں, اس کو فلوئڈ اسٹرکچر بھی کہتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اسٹریٹجی چینج کرتے ہیں تو اس اسٹرکچر کے اندر آپ کو کوئی خاص چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس طرح کے فلوئڈ اسٹرکچر کا ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہوتا ہے کہ چینج مینجمنٹ اور اسٹریٹجی اڈاپٹیشن ایمبیڈڈ ہو جاتی ہے. یعنی یہ لوگ چینج کو بھی جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور جو اسٹریٹجی نہیں آتی ہے اس کو بھی جلدی فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ فائدہ ہوتا ہے. تو یہ اس نے کہا کہ آپ فلوئڈ کی اس شکل میں رکھیں تو یو ول بی مور ان اے مور ایڈوانٹیجز پوزیشن. اب یہ تو ہو گیا ہیومن ریسورسز. اب آ جائیے فائنینشیل ریسورسز اور مٹیریل ریسورسز. تو امریکن کمپنیز نے کیا کیا ہے کہ ساری چیزیں آؤٹ سورس کر دی ہیں, بہت ساری چیزیں آؤٹ سورس کر دی ہیں. پوری دنیا ان کے اوپر تنقید کرتی ہے کہ بھائی آپ نے آؤٹ سورس کر دیا. خود امریکہ میں ایک بہت بڑا جو
طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی انہوں نے آؤٹ سورس کر کے اپنے کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج کو خراب کیا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. اس سے ان کے اندر زیادہ فلیکسیبلٹی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، ان کے یہاں بہت ساری کمپنیز ہیں، جیسے آپ وال مارٹ کی اگزامپل لے لیجئے. وال مارٹ بہت ساری چیزیں خود بھی مینوفیکچر کر سکتا ہے، اور اگر کوئی پاکستانی $600 بلین کی ایسے بزنس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، یا انڈیا مینیج کر رہا ہوتا ہے، یا ٹاٹا لائک کمپنی مینیج کر رہی ہوتی، تو وہ یہ ضرور کرتے کہ اپنی کولا کمپنی بھی بنا لیتے، اپنی شیمپو کمپنی بھی بنا لیتے، اپنی سوپ کمپنی بھی بنا لیتے، اور دوسری کمپنیز بھی بنا لیتے، کیونکہ ان کے پاس پورے امریکن مارکیٹس کا ایکسس ہے. لیکن وہ ایسا نہیں کرتے. اسی طریقے سے امیزون جو ہے وہ اپنا جو بزنس اسٹرکچر ہے اس کے اوپر قائم ہے. وہ اس کو بہت ساری چیزیں، جیسے وہ چاہے تو فیڈ ایکس کو اس نے دیا ہوا ہے ڈلیوری کا سارا سسٹم، وہ چاہے تو اپنا ڈلیوری سسٹم بنا سکتا ہے، نہیں بنا رہا ہے، آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. ایپل موبائل نہیں بنا سکتا، کیا موبائل کی فیکٹری نہیں لگا سکتا؟ دنیا کی سب سے زیادہ کیش رچ کمپنی ہے، وہ اپنی موبائل کی فیکٹری نہیں لگاتا، ساری چیزیں آؤٹ سورس کر دیتا ہے. ابھی وہ کار مینوفیکچرنگ میں جا رہا ہے، اور وہ ہائیونڈائی کے اوپر $3.6 بلین انویسٹ کر رہا ہے. کیا اس کے لیے $3.6 بلین بہت بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے لیے، لیکن وہ آؤٹ سورس کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے، ایئر بی این بی کا پورا ماڈل کیا ہے؟ آؤٹ سورسڈ ہے. بائکیا کا پورا ماڈل کیا ہے؟ آؤٹ سورسڈ ہے. کریم کا پورا ماڈل کیا ہے؟ آؤٹ سورسڈ ہے. اس سے کیا ہے، آپ کے اندر فلوئڈٹی آ جاتی ہے، اڈیپٹیو اسٹریٹجی آپ کی بن جاتی ہے. اب جیسے کورونا آیا یا ریسیشن آیا، تو آپ کے پیسے چونکہ انگیج نہیں ہیں، تو یو آر ناٹ وریڈ کہ آپ کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہوگا. آپ نمبر آف بائکس کم کر دیتے ہیں، آپ نمبر آف کارز کم کر دیتے ہیں، آپ ایئر بی این بی نمبر آف رومز کو کم کر دیتا ہے، اینڈ دے سروائیو. تو یہ فلوئڈ اسٹریٹجی ان لوگوں نے جو سیکھا ہے وہ بیسیکلی سنزو سے سیکھا ہے. کرتے ہیں دیر شوڈ بی اے ریزن، بغیر ریزن کے آپ کیوں آؤٹ سورس کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو وہ ڈیزائن کو آؤٹ سورس نہیں کرتے، کیونکہ ڈیزائن کو آؤٹ سورس کرنے کا کوئی ریزن نہیں ہے. اس کو آؤٹ سورس کرنے کا ریزن ہے، انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا. اب وہ آؤٹ سائڈ دا انوائرمنٹ کے ریزنز ملتے ہیں، اور اس سے ان کے اندر فلیکسیبلٹی کتنی آ جاتی ہے. یعنی وہ تو ریزنز ہیں ہی، آئی ایگری، لیکن آپ یہ دیکھیں اس کی وجہ سے ان کے اندر فلیکسیبلٹی کتنی آ گئی. یعنی ایپل کو کار مارکیٹ کے انٹر ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، فورن انٹر ہو گئے، بیکاز ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز بہت ہیں. اوکے، تو دیر یو کین فائنڈ آؤٹ ویریس ریزنس، اور وہ ظاہر ہے کہ سارا کچھ ہے کہ لیبر وہاں پہ ایکسپینسو ہے، بیوروکریسی بہت اسٹرانگ ہے، ریگولیٹری ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہیں. تو اٹ از ایزیئر کہ آپ کسی ایسی کنٹری میں جا کے مینوفیکچرنگ کریں جہاں پہ آپ کے انوائرمنٹل ریکوائرمنٹ اور ریکوائرمنٹ اتنی اسٹف نہ ہو. وہ تو ریزنز ہیں، بٹ ایز اے اسٹریٹجی آپ اس کو دیکھیں کہ دے ہیو اڈاپٹیڈ اٹ ایز اے اسٹریٹجی، تاکہ وہ اپنے ریسورسز کو ان نیسیسری اس میں ایونیوز میں انویسٹ نہ کریں، اور ریسورسز ان کے بچ سکیں، ان کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ زیادہ بہتر ہو سکے، اور ان کا ماڈل فلیکسیبل رہے، تاکہ جب بزنس ہائی ہوتا ہے تب بھی وہ پروڈکشن کر سکتے ہیں، ان کا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. بزنس لو ہوتا ہے تب بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ورنہ اگر آپ بہت بڑی کیپیسٹی کا پلانٹ لگا دیں، اور جب آپ کو مارکیٹ میں سے بزنس نہیں مل رہا ہے، تو آپ جو ہے وہ اس پلانٹ کی وجہ سے آپ کی پروفیٹیبلٹی لو ہو جائے گی. اور جب بزنس بہت ہائی ہو جائے تو آپ کے پلانٹ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ اس مارکیٹ ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکیں. تو ایزنٹ اٹ اے گڈ اسٹریٹجی کہ آپ اس کو آؤٹ سورس کر دیں؟ اور انہوں نے آؤٹ سورس ایسے کیا ہوا ہے کہ اس کو کاپی کرنا بھی آسان نہیں ہے. وہ خود ایک سپلائی چین کا بہت بڑا آرٹ ہے جو کہ انہوں نے کس طرح سے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. اوکے، تو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اف یو ڈیسائڈ ٹو گو ان ٹو بیٹل، do not announce your intentions or plans. Project business as usual. یعنی اگر وار میں جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ اناؤنس نہیں کریں 1 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے کہ بھائی اب ہم انڈیا پہ اٹیک کرنے والے ہیں. 6 مہینے پہلے ہی آپ نے اناؤنس کر دیا تو کیا ہوگا؟ وہ بہت زیادہ پریپریشن کریں گے کہ بھائی یہ پریپریشن کریں تو ہم بھی پریپریشن کریں. لیکن تو اس لیے یو نیڈ ٹو ڈیمونسٹریٹ اینڈ پروجیکٹ دیٹ بزنس ایز یوزول، کہ عام جیسے سب طرح چیزیں چل رہی تھی پہلے
ویسے ہی چل رہی ہیں, کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جسے پتہ چلے کہ وی آر پریپیئرنگ فار وار. اسی طریقے سے آپ اگر اپنے کمپٹیٹرز کے سامنے کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں تو ڈو ناٹ اناؤنس اٹ ان ایڈوانس, بلکہ آپ اس کی پریپریشن کرتے رہیں, اس کے ڈیزائن کریں, سپلائرس کا نیٹ ورک بنائیں, مینوفیکچرنگ کے لیے پورا پلان تیار کر لیں, سپلائی چین کا پورا نیٹ ورک تیار کر لیں, اور جب آپ مارکیٹ کے اندر ویل پریپیئرڈ انٹر ہوں تو آپ کے جو کمپٹیٹرز ہیں دے ول بی کاٹ بائی سرپرائز کہ بھائی یہ انہوں نے اچانک کیسے پروجیکٹ لانچ کر دیا, کیسے پروڈکٹ لانچ کر دیا, اینڈ دین یو ول بی سکسیسفل. تو کوئی بھی کمپنی آپ نے دیکھا ہوگا, کمرشل کمپنیز کوئی پروڈکٹ لانے سے پہلے بہت عرصے پہلے اناؤنس نہیں کرتے, کیونکہ اگر وہ اناؤنس کریں گے تو پھر ان کے جو کمپٹیٹرز ہیں وہ کاؤنٹر اسٹریٹجی لے کر کے آ جائیں گے. اچھا, unskilled leaders work out their conflicts in courtrooms and battlefields. یعنی جو لیڈرز اسکل نہیں ہوتے ہیں ان کو کورٹ میں جا کے لڑنا پڑتا ہے یا جا کر کے بیٹل فیلڈ میں لڑنا پڑتا ہے. لیکن جو بریلینٹ اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں ریئرلی گو ٹو دا بیٹل اور ٹو دا کورٹ. بریلینٹ اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں نہ تو وہ وار کرتے ہیں اور نہ وہ کورٹ میں جاتے ہیں. دے جنرلی اچیو دیئر آبجیکٹیو تھرو ٹیکٹیکل پوزیشننگ ویل ان ایڈوانس آف اینی کنفرنٹیشن. کسی کنفرنٹیشن سے پہلے ہی اپنے ریسورسز کو اس طرح سے ڈپلوائے کر دیتے ہیں کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ ان کے اوپر حملہ کرے, تو کسی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ ان کے اوپر وار امپوز کرے. تو یہ آپ نے بہت سارے اس میں دیکھا ہوگا, جیسے جنرل الیکٹرک ہے, جنرل الیکٹرک کی ٹربائنز میں پوزیشن اتنی اسٹرانگ ہے کوئی اور کمپنی اس کے سامنے اس بزنس میں آنے کی جو ہے وہ پوزیشن میں نہیں ہے. تو دے آر ہیونگ میجر شیئر آف دا مارکیٹ پرٹیکولرلی ان دا لارج سائز ٹربائن. تو یہ اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو مارکیٹ میں پوزیشن کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے پریمیم موبائلز کے اندر ایپل نے اپنے آپ کو اس طرح سے پوزیشن کیا ہوا ہے کہ دوسروں کے لیے ان سے کمپیٹ کرنا آسان نہیں ہے. انٹل نے اپنے آپ کو اس طرح سے پوزیشن کیا ہوا ہے, گوگل نے اس طرح سے اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہوا ہے کہ کسی دوسرے کمپٹیٹرز کو ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. When you decide to challenge another company or army, much calculating, estimating, analyzing and positioning bring triumph. Little computation brings defeat. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انٹیوشن اور انالیسس کا فرق کیا ہے, اینڈ یہ 2500 ایئرز اگو کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیلکولیشن کرنا چاہیے, انالیسس کرنا چاہیے, اسٹیمیشن کرنا چاہیے, اور اس کی بیس کے اوپر آپ اپنے آپ کو پوزیشن کریں, یعنی اسٹریٹجی بنائیں, دین یو ول بی وکٹوریس. تو آج تو ہم کہتے ہی یہی ہیں کہ بھائی انٹیوشن بیسڈ ڈیسیجن لینا جو ہے آل دا ٹائم از ڈینجرس انٹل انلیس کہ کوئی ایسی سچویشن ہے ویئر یو نیڈ یو ہیو ٹو ٹیک اے کوئک ڈیسیجن, تو وہاں پہ تو آپ انٹیوشن بیسڈ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ انالیسس ہونے چاہیے ٹو سپورٹ یور ڈیسیجن. آپ دیکھیں یہ بات وہ 2500 سال پہلے کہہ رہے ہیں اور اس کو بزنسز نے ایگزیکٹلی اسی طرح اڈاپٹ کیا ہوا ہے وداؤٹ اینی چینج. اب تو بلکہ بگ ڈیٹا کی بات ہو رہی ہے, بلکہ بگ ڈیٹا یوٹیلائز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, بگ ڈیٹا انالیسس یوٹیلائز ہو رہا ہے, اور جو بزنس کے جو کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے بیس پہ نہیں ہے, وہ ہیومن ریسورس کے بیس پہ نہیں ہے, بلکہ وہ نالج کے بیس پہ ہے. جتنے بھی اب بزنسز آپ دیکھیں جن کا کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ہیومن ریسورس بہت اچھا ہے, ان کے فائنینشیل اسٹرینتھ بہت اچھی ہے, ان کی ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے, سب باتیں صحیح ہیں, لیکن اصل بات کیا ہے کہ ان کے نالج کریشن اور نالج مینجمنٹ بہت اچھا ہے, اینڈ دے آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دیٹ نالج کریشن اینڈ نالج ایڈوانٹیج, اور دیٹ از بیسیکلی دا سورس آف دیئر competitive advantage. Skillful leaders do not let a strategy inhibit creative counter movement. یعنی اگر آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنا لی ہے تو اتنی ریجڈ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو اس اسٹریٹجی کے اندر رہتے رہتے کوئی کاؤنٹر کریٹیو موومنٹ کرنا چاہیں, کریٹیو کاؤنٹر موومنٹ کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں. وہ اڈاپٹیو اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں, یعنی آپ کی اسٹریٹجی میں اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ ود دا چینجنگ کنڈیشنز, ود دا چینجنگ کمپٹیٹیو سچویشن, ود دا چینجنگ انوائرمنٹل سچویشن آپ اپنی اسٹریٹجی کو چینج کر سکیں. Nor should commands from those at a distance interfere with spontaneous maneuvering
in the immediate situation. یعنی جرنل، یہ آپ کو سنزو کی ٹیچنگ میں بھی میں نے بتایا تھا اور ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ جب آپ جرنل بن گئے، وار کے انچارج بن گئے، آپ کسی پروجیکٹ کے مینیجر بن گئے اور پروجیکٹ از فار اوے فرام دا ہیڈ آفس، تو اب آپ کو انڈیپینڈنٹ کمانڈ ملنی چاہیے کہ آپ اس کو خود مینیج کر سکیں. اگر ہیڈ آفیسز سے آپ کے پاس کمانڈ آیا کریں گی کہ اب اس کو ایسے کر لو، اب اس کو ایسے کر لو، تو یو کین ناٹ مینیج اکارڈنگ ٹو دا چینجنگ سچویشن آف یور انوائرمنٹ ویل. اور یہ ہو چکا ہے، بہت بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ ہو چکا ہے جو سینٹرلی کنٹرول تھیں. تو سینٹرلی کنٹرول تھیں تو ہر چیز کی انسٹرکشن ان کے ہیڈ آفس سے آتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری مارکیٹ اپارچونیٹیز مس کی.